مجموعی طور پر یہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں انڈیکس تھا۔ مجموعی طور پر پاکستان کے کاروباری حلقوں میں بجٹ کے حوالے سے اتنا خوشگوار، اتنا پازیٹیو ریاکشن نہیں ہے۔ کاروبار کے معاملات میں، معیشت کے معاملات میں اسی بجٹ کے حوالے سے شدید تحفظات بھی ہیں، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے ملک میں مہنگائی میں بھی کافی اضافہ ہوگا۔ اس بجٹ پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں بہت ہی ہائیلی ریگارڈڈ بزنس لیڈر جناب عارف حبیب، چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے۔ بہت بہت شکریہ عارف بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے فیڈریشن ہو، چاہے پاکستان بزنس کاؤنسل ہو، ایک ملا جلا سا ریاکشن دیکھنے میں آیا ہے بجٹ کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ کیپٹل مارکیٹ میں تو اس کا بہت زبردست سیلیبریشن ہم نے دیکھی ہے۔ اوورآل آپ کا کیا رسپانس ہے بجٹ کے حوالے سے؟ آئی تھنک دیکھیے، جو آپ نے سیلیبریشن اسٹاک مارکیٹ میں دیکھی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بجٹ کو یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ اس پر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ الائنمنٹ ہونا یہ انشور کرتا ہے کہ یہ جو جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے، تو اس میں جو فائنانس منسٹر کا جو باڈی لینگویج بھی تھا، اس حساب سے جو ہے بڑا کمفرٹیبل تھا کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو ہے کے ساتھ ہم الائن ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے اندر ظاہر جب آئی ایم ایف کے ساتھ الائنمنٹ کا مطلب اسٹاک مارکیٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کی جو میکرو اکنامک فنڈامنٹلز جو ہے اس میں امپرومنٹ آئے گی، اس میں جو ہے وہ بہتری آئے گی، ہماری کریڈٹ ریٹنگ میں جو ہے وہ اضافے کے چانسز جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ پھر دوسری جو اسٹاک مارکیٹ نے وجہ ہے سیلیبریشن کی، وہ یہ ہے کہ جو فائنانس منسٹر نے یہ بات کی کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ہم مزید ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگائیں گے، اور اس کا جو ہے وہ بھی آئی تھنک ان کے جو بجٹ پروپوزلز میں اس چیز کا جو ہے وہ بالکل انڈیکیشن ہے کہ انہوں نے کوئی کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو نہیں چھیڑا، ڈیویڈنڈ ٹیکس ریٹ کو نہیں چھیڑا، انہوں نے یہ کیپٹل گین ٹیکس پہ جو ریوائز کیا ہے اس کو بھی آئی تھنک سمپلیفائی کیا ہے زیادہ تر، اور یہ ہے 1 جولائی سے جو ٹرانزیکشنز ہوں گی اس کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر یہ لاگو ہوگا۔ پھر انہوں نے جہاں جہاں سے نئے ریسورسز کیے، کیونکہ 2 ٹریلین روپیز کے جو ہے وہ نئے ٹیکسز ہیں، وہ نئے ٹیکسز جو ہے وہ ڈفرینٹ وائڈ اسپریڈ جو ہے وہ کیا انہوں نے، اور جہاں عارف بھائی یہ جن نئے ٹیکسز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، پھر اس کے علاوہ پیٹرولیم لیویز کے لیے بہت بڑی رقم مختص کی ہے 1250 ارب۔ تو عام تاثر یہ ہے کہ اس سے مہنگائی تو بہرحال بڑھے گی، اور یہ ایک انفلیشنری پریشرز ہم دیکھیں گے جس سے بڑی مشکل سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے۔ یہ آئی تھنک آپ نے مختلف پروگرامز آپ بھی کرتے رہے ہیں، اور اس میں جو ریسرچ ہیڈز آپ کے پروگرام میں بھی آتے رہے ہیں، اور وہ جو انفلیشن کا جو وہ پروجیکشن دے رہے ہیں نیکسٹ ایئر کی، اس میں یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سب چیزوں کو انکارپوریٹ کر لیا ہے۔ اس میں جو ہے یہ پیٹرولیم لیوی کی ایڈیشنل اس کو بھی کر لیا ہے، اور دوسرے جو اقدامات ہیں ان کو جو ہے وہ بھی کر کے پھر وہ جو رینج بن رہی ہے اگلے سال کی ایوریج انفلیشن کی، وہ 12 سے 14% کے درمیان کی جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو لیکن جو اس وقت پاکستان کو جو زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، ہمارے پاس فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آئے، اور وہ ہے ہمارے پاکستان کی ٹریڈیشنلی ہم دیکھا ہے کہ بزنسز جو ہیں دے ہیو بی ڈوئنگ گڈ، دے ہیو بی ڈوئنگ ویل، اور اسی آپ کی وجہ یہ اتنا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلسل جو پروفیٹیبلٹی گروتھ ہے لسٹڈ کمپنیز میں وہ ہم نے امپریسو دیکھی ہے۔ لیکن پاکستان کا ہمیشہ جو پرابلم رہا ہے وہ اس کا اپنا کنٹری رسک ہے، یا ہم جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ فائنانسز کی ویکنیس جو ہے وہ ہمیشہ آڑے آتی ہے۔ تو لوگ جب پہلا پاکستان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کے اپنے اکنامی کے فنڈامنٹلز دیکھتے ہیں، پھر جا کے وہ کمپنیز کو کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، تو وہ اس میں اگر کوئی بھی اسٹیبلٹی آئے گی تو وہاں اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز جو ہے اس کو جو ہے وہ پازیٹیو لیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور وجہ جو آج سیلیبریشن نظر آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت جو ہے وہ غلط قسم کی ریومرز اور تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے
آپ ڈویڈنڈ ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، نارمل ٹیکس ریٹ ہو جائے گا، کیپٹل گین ٹیکس نارمل ٹیکس ریٹ ہو جائے گا، اور اس قسم کی جو تھی تو اس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے اس میں ڈکلائن بھی آیا تھا، تو مارکیٹ نے مینلی اس کو ریکور بھی کیا ہے، اور پرٹیکولرلی جو جی عارف بھائی، یہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مارکیٹ ریلیٹڈ بات ہو گئی، لیکن اسی بجٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے 12,900 ارب روپے کے ابھی ہم نے ریونیو کا ٹارگٹ رکھا ہے، مگر ایک بار پھر اس بجٹ کے اندر ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بالکل معاف کر کے ایک طرف رکھ دیا ہے، ذکر بھی نہیں ہوا اس کا اس پورے اندر، وہی بات کہ جی پروونسز کیسے کریں گے، اس کی کوئی مشن کو اس کے حوالے سے کوئی ہم نے ریزالو نہیں دیکھی ہے۔ پھر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ دیکھیں نا کس طرح سے ممکن ہے کہ جس کمپنی کی، جس پاکستان کی بیلنس شیٹ کا یہ حال ہو، وہاں پر آپ سرکاری ملازمین کی تیسرے سال مسلسل جو ہے 25% تنخواہ بڑھا دیں، پچھلے سال 35 بڑھائی تھی، اس سے پہلے 22% بڑھائی تھی۔ یہ کون سا ریشنل ہے، کون سا یہ کامن سینس ہے؟ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے وہ محکمے بھی شامل ہیں جو سر سے پاؤں تک جو ہے وہ رشوت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بھی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ بیچارے سیلریڈ کلاس والے جو ہیں، ٹھیک ہے اپر سلیب اور لوور سلیب ہے کہ، مگر وہ بیچ والے جو وائٹ کالر ہیں ان کی تو بڑی مصیبت ہے نا، ان کے اگر 40-50 ہزار روپے ان کی ٹیکس میں بڑھ جائیں تو یہ تو بڑی مصیبت ہے، اس میں بہت ساری ڈسپیرٹی بھی ہے، ناانصافی بھی ہے۔ نہیں، یہ آئی تھنک یہ اس پہ ڈیفینیٹلی مایوسی ہے کہ ایگریکلچر کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا گیا ہے اس کے اندر، جس سے کہ جو ہے وہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی انکم ہوگی وہاں ہم ٹیکس کریں گے، تو وہاں لوگوں میں جو ہے وہ بے شک مایوسی ہے۔ جہاں تک یہ سیلری کلاس کے اوپر جو کچھ انہوں نے ٹیکس بڑھایا ہے، آئی تھنک وہ ٹیکس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مارجنل سا ہے، بٹ اگر اس کو اوائڈ ہو جاتا تو وہ زیادہ اچھا تھا، لیکن اگر وہ کچھ تھوڑا سا لگ بھی گیا تو بہت زیادہ آئی تھنک وہ برڈن نہیں ہوگا۔ پھر ممکن ہے کہ کارپوریٹس جو ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے جو امپلائیز کو جو ایڈیشنل ٹیکس کا برڈن ہے وہ کچھ شیئر کر لیں، اس طرح بھی جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، جو گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری کو بڑھا کے اتنا جو ہے وہ برڈن بڑھانا، وہ میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل اینگل زیادہ ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل اسکورنگ کریں اور ان کو ہم جو ہے وہ زیادہ خوش کریں، کیونکہ پچھلے سال بھی 35% بڑھی تھی پاکستانی بجٹ، اس کا متحمل تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور عارف بھائی یہ دیکھیں نا کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جو جس طرح کا پینشن سسٹم ہمارا ہے، جو کہ اب 1.9 ٹریلین روپیز کا ہو گیا ہے، ٹیکس فری پینشن کا نظام، اور وہ بھی ہم نے سنا تھا کہ شاید اب کوئی اس پہ ٹوکن ٹیکس لگے گا، کچھ ہوگا، وہ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ سرکاری ملازمین، ان کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے، اس قسم کا پینشن، اس قسم کی 25% 3 سال مسلسل اضافہ، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا؟ آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے پروڈنس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو آئی تھنک 2 اور ایریاز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے آن پراپرٹیز، آئی تھنک وہ پراپرٹیز یہ بھی بہت ہی زیادہ ہارش ہے میری نظر میں، اینڈ پرٹیکولرلی چلیں اگر پلاٹس پر جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی لے لیں تو اس میں تو پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یہ جو کنسٹرکشن پہ جو ہے، جو ہاؤزز پہ جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی لگانا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ہارش ہے، کیونکہ ابھی تو گورنمنٹ پچھلے سالوں میں جو ہے وہ گھر خریدنے کے لیے سبسڈیز دے رہی تھی، اور آج ان کے اوپر جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی لگا رہی ہے۔ تو ایکسائز ڈیوٹی مطلب ایکسائز ڈیوٹی تو ان چیزوں پہ لگتی ہے کہ جس کی آپ کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہو، تو معاف کیجیے گا، تو اس میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر نہ خریدیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ دوسرا جو فاٹا پاٹا کا ایشو ہے، اس کو فائنانس منسٹر نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، لیکن اس میں بھی جو ہے آئی تھنک انہوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں ریڈکشن کی ہے، بٹ سبسٹینشلی جو ہے اس کی جو ایگزمپشن ہے اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں لوکل انڈسٹری کے لیے وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہے۔
تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک. اس کے بعد اس بجٹ میں بہت پریشر آئے گا, خیال ہے ایکسپورٹس پہ, خاص طور پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز پہ, اور حکومت کا لگتا ہے کہ پیشنس ایکسپورٹرز سے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز سے اب ختم ہو رہا ہے, اس لیے تمام مراحت کو ختم کرنے والی پالیسی کو لایا گیا ہے. اور اس سے کیا اثرات ہوں گے, اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.